بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم اردو کی اس صنف کے بارے میں پڑھیں گے جس میں ہر آنے والا شاعر طبع آزمائی کرتا ہے اور اس کو غزل کہتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے معنی ہیں حسن و عشق کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل ایک ایسی صنف ہے جو اردو ادب میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس میں ردیف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں پہلا جو شعر ہوتا ہے غزل کا اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اس مطلع میں دونوں قافیے یعنی دونوں آخر کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہ جو قافیہ ہوتا ہے یہ آخر تک چلتا ہے، اور آخری شعر جس میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے میر تقی میر کو، شہنشاہ غزل کہلاتے ہیں یہ، اور اردو ادب میں بہت بڑا مقام یعنی اتنا اونچا مقام ان کو حاصل ہے کہ سب ان سے نیچے ہیں، اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو دیوان ہیں، دیوان وہ ہوتا ہے جس میں پورا شعری مجموعہ ہوتا ہے، ان کی تعداد 6 ہے، یعنی بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ دیوان ان کے جو شاعری کے مجموعے ہیں وہ 6 دیوان ہیں۔ اور غزل میں ہی طبع آزمائی کی ہے انہوں نے، اور یہ آگرے میں پیدا ہوئے، روزگار کی تلاش میں دہلی آئے، آرزو کے شاگرد ہوئے۔ آرزو ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا کلام ہے کچھ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور آپ کا لقب جو ہے وہ خدائے سخن تھا، یعنی کہ اتنا اردو ادب پہ، اردو پر اتنا کمال مہارت تھی کہ لوگوں نے خدائے سخن کا درجہ دیا۔ ایک چیز اور خاص ہے جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک چیز اور خاص ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ خاص بات وہ ہم آپ کو سنائیں گے باقاعدہ، تو آپ بھی خوش ہوں گے۔ پہلا شعر ہے، ہم اس کا مطلع پڑھ رہے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر تقی میر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم فقیروں کے بھیس میں آئے ہیں اور صدا کرتے ہوئے آئے ہیں، جیسے فقیر آتے ہیں صدا کرتے ہیں اور لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، آپ چاہے خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ بڑی کمال کا شعر ہے اگر سمجھ لگے۔ جیسے میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتے۔ بڑی کمال کی شاعری ہے کہ جو تیرے بنا جینے کو ہم کہتے تھے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اور ہم نے وہ عہد کر لیا تھا، تو اس عہد کو اب ہم وفا کر چلے، یعنی ہم اس عہد کو زندگی بھر نبھانے کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ اس کا جو پہلا مصرع ہے، فقیرانہ آئے صدا کر، یہ پاکستان کی ایک مشہور غزل گائک خاتون ہے اقبال بانو، انہوں نے اس غزل کو باقاعدہ گایا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کا پہلا مصرع سناتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو دعا کر چلے۔ اچھا لگا ہوگا یقیناً آپ کو۔ اب جو اگلا مصرع میں پڑھنے لگا ہوں، اگلا مصرع اس غزل کا، وہ سنیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ کیا شاعری کہ وہ ہمیں یوں دکھائی دیے کہ ہم اپنے آپ سے بھی بے خود ہو گئے۔ بے خود ہونا، یہ پہلا لفظ آیا ہے، شاید میں نے پچھلے سارے لفظ تو مجھے لگے کہ ایزی ہیں، آسان ہیں۔ یہ ہیں جناب علی خدائے سخن میر تقی میر۔ میر ان کا تخلص بھی تھا، اس تخلص پہ یہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ شعر ہے
دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا. بے خود بہت سارے لوگ مطلب جانتے ہوں گے. بے خودی میں نے لکھا ہے، بے خودی بھی ایک لفظ ہے، اسی سے نکلا ہے، لیکن یہ لفظ ہے بے خود، اپنے آپ سے بیگانہ، یعنی اپنے آپ کو بھول جانا. بیگانہ مطلب بھول جانا. اپنے آپ سے بے خود ہو جانا یعنی بھول جانا. ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، یعنی اتنا بے خود ہو گئے کہ ہم اپنے آپ سے بھی جدا ہو گئے. کمال کی شاعری ہے. اس شاعری پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو شعر ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک خاص بات بتاؤں گا. وہ خاص بات یہ ہے کہ انڈیا کی مشہور خاتون جو گائک ہیں، انہوں نے فلموں میں بھی اداکاری کی ہے، وہ پرانی بات ہے. لتا منگیشکر، لتا جی نے یہ اس غزل کو اس مصرے سے گایا ہے. اگلا مصرع بھی اسی طرح ہے. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. جبیں کہتے ہیں ماتھے کو، پیشانی کو. جبیں کہتے ہیں جبیں، جبین بھی ہوتا ہے، اس کو جبیں بھی پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ پیشانی یا ماتھا. یہ جو ماتھے کا اگلا حصہ ہوتا ہے اسے جبین کہتے ہیں یا جبیں کہتے ہیں. تو جو ماتھے ہم سجدہ کرتے چلے گئے، اپنے سر کے بل سجدہ کرتے چلے گئے اور اتنے سجدے کیے کہ حق بندگی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر حق تھا وہ ہم ادا کرتے چلے گئے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. کہتے ہیں ہم کیا کہیں اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے میر کہ آپ کس لیے آئے تھے، تو ہم کیا کہیں کہ ہم جہاں میں کس لیے آئے تھے اور ہم کیا کر چلے، ہم نے کیا کر دیا، ہم سے کیا سرزد ہو گیا. تو یہ غزل تھی میر تقی میر خدائے سخن کی، اور اس میں معنی ہے فقیرانہ، فقیروں کی طرح. عہد کہتے ہیں کوئی زمانہ، بے خود کیا میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے. جبیں کہتے ہیں پیشانی کو. حق بندگی، بندگی کا حق. حق بندگی کہتے ہیں حق بندگی، حق بندگی، بندگی کا حق. وہ ادا کر چلے ہیں. پھر صحیح کے نشانات ہیں اس میں. اسی کے حوالے سے غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہوتی، اور غزل کی کوئی موضوع نہیں ہوتا، مثلا کوئی قید نہیں ہے، آپ کوئی بھی موضوع اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے گا، آگے لوگوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.